ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو بشیر میمن کے نام پر راضی کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں گورنر سندھ کی تبدیلی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بشیر میمن کا نام نون لیگ نے تجویز کیا۔ بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے اور نون لیگ سندھ کے صدر ہیں۔ بلیٹن کا آغاز اس اچھی خبر کے ساتھ کہ پاکستان کا کھرا سونے کا تمغہ لے آیا۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں جیولن تھرو فائنل جیت لیا۔ گولڈن بوائے نے 92 میٹر کی تھرو کر کے ریکارڈ اور بھارتی گولڈ میڈل کی امیدیں توڑ ڈالی۔ پاکستان کو 40 سال بعد گولڈ میڈل کی لسٹ میں لا کھڑا کیا۔ ارشد ندیم گولڈ جیتنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ پیرس اولمپکس میں کامیابی کے بعد ارشد ندیم جذباتی ہو گئے۔ سابق چیئرمین ایتھلیٹکس فیڈریشن اکرم ساہی اور آفیشل سے گلے لگ کر زاروں قطار روتے رہے۔ ارشد ندیم کی جیت پر والدہ بھی خوشی سے نہال۔ کہا میرے بیٹے نے میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ چچا نے اللہ نے ارشد ندیم کو بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں اور پورے پاکستان کی شکر گزار ہوں اور پورے ملک کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی اور میرے بیٹے کے دعائیں کی ضرورت تھی تے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دعائیں کے ساتھ ساتھ میرا بیٹے نے ماشاءاللہ میڈل جیتا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کا جھنڈا بجایا۔ ارشد ندیم نے ماشاءاللہ جی بہت پیارا کام کیتا جی، کامیابی کی اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال جی۔ اللہ تعالیٰ کے دعاواں بہت قوم نے کیتیاں جی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیتی جی میرے بھتیجے نے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے سانو اس گل دی جی۔ ہم ادھر اس کو روسی ٹریکٹر کہتے ہیں، تو آج اس نے روسی ٹریکٹر کی طرح زور لگایا ہے اور سب دیکھتے رہے اس کو، اور یہ میڈل لے کے پاکستان میں آ رہا ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ جو وعدہ کیا تھا پاکستان کے لیے پاکستان والوں سے وہ اس نے پورا کیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ گولڈ میڈل ہی لے کے آؤں گا، اور وہ گولڈ میڈل لے کر آیا ہے۔ ارشد نے محنت کی، ارشد جیت گیا۔ پاکستانی چیمپئن کے لیے بھارتی چیمپئن ماں بیٹے کا پیار۔ بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے کھلے دل سے مبارکباد دی۔ کہا بڑے ایونٹ میں ارشد کی جیت پاکستان کے لیے اچھی ہے۔ نیرج کی والدہ نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ کہا ارشد بھی اپنا ہی لڑکا ہے، اس کے جیتنے کی خوشی ہوئی۔ سلور میڈل بھی اپنا ہے، گولڈ میڈل بھی اپنا ہے۔ God was always with me, but today in really great stage Arshad win and it's good for him and his country. And I appreciate him because he did really hard work and it's good for Pakistan and also in India. ہم نے تو سلور بھی گولڈ پر لگ رہا ہے، گولڈ اس کا گیا وہ بھی مارا لڑکا جی محنت کرتا خوش ہے جمع پورے خوش ہے۔ پچھلی بار آنا ان کا فیوریٹ کھانا بنایا تھا۔ ہاں جی فیوریٹ کھانا ضرور بنائیں گے، آگا جی فیوریٹ ضرور بنائیں گے۔ ارشد نے محنت کی اسی لیے گولڈ میڈل جیتا۔ بھارتی حریف نیرج چوپڑا کے والد کی ارشد کی کامیابی پر گفتگو۔ کہا اس نے ایسی تھرو کی کہ پھر کوئی اس سے آگے نہ نکل سکا۔ پاکستان گولڈ میڈل جیتا، اس بات کا ملال نہیں۔ جو گولڈ میڈل جیت پائے اب کی بار پاکستان کے ارشد ندیم نے جیتا، اس نے کافی محنت کی ہے، جو اپنا اتنا اس نے سکور ایک طے کیا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی اس کو بیٹ نہیں کر پایا۔ پاکستان لے گیا گولڈ، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بس وہی ہے ان کی فائٹ اپنے آپ سے ہے، انہوں نے سبھی نے اپنا بہتر کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان سے ایسے لڑائی نہیں ہوتی۔ ویلکم بیک۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں گورنر سندھ تبدیل نہیں ہو رہے، حکومت گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتی تو ہمیں اعتماد میں لیتی۔ رافع حسین مزید بتائیں گے۔ جی رافع۔ دیکھیں جب گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلیوں کی خبریں چلیں تو ہم نے رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ صبح 8 بجے سے موجود ہیں اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی تو انہیں اعتماد میں لیا جاتا، لیکن ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ صرف افواہیں ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ہر فیصلے میں ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس پر بھی اعتماد میں لیا جاتا۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ایم کیو ایم کا کیا لائن آف ایکشن ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسے کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم قیادت بیٹھے گی اور اپنا فیصلہ اور لائے عمل بنائے گی، کیونکہ ایم کیو ایم حکومت کی اہم اتحادی ہے اور کابینہ میں بھی شامل ہے۔ اگر اس میں صداقت ہوتی تو انہیں اس بارے میں اعتماد میں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رافع۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔
ارشد ندیم کی کامیابی پر وزیر اعظم بھی خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے. وزیر اعظم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے خوشی کا اظہار کیا. وزیر اعظم ہاؤس میں صوبائی وزیر رانا مشہود نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ٹی وی پر ارشد ندیم کی کامیابی کے لمحات دیکھے. وزیر اعظم اور رانا مشہود نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر مہوش حیات آبدیدہ ہو گئیں. کہا ارشد کے لیے بہت دعائیں کی, ان کی محنت رنگ لائی. 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتنا بہت بڑی کامیابی ہے. ہمایوں سعید بولے, کم وسائل کے باوجود ارشد نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ہم سب کے لیے مثال ہے. بتا نہیں سکتی, کل سے دعائیں کر رہے ہیں ہم لوگ. لٹرلی مجھے خوشی سے رونا آ رہا ہے. This is such a proud moment for us. And کیسے نا محنت رنگ لاتی ہے. ارشد ندیم نے بہت محنت کی ہے, 40 سال بعد سکے. Such a huge thing for us. سیکنڈ تھرو میں ہی اس نے کمال کر دیا. یہ صرف اس کا پیشن ہے. بہت سے ایسے گیمز ہیں جو اولمپکس میں کھیلے جاتے ہیں, ان کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے مثال ہے ارشد ندیم کی. اتنی فیسلٹیز یہاں پہ نہیں ہیں, لیکن اس انسان نے اپنی محنت, لگن اور پیشن سے جو ہے یہ یہاں تک آج ہمارا نام روشن کر. گمنامی کے اندھیروں سے پاکستان کا نام روشن کرنے تک کم وسائل کے باوجود ارشد ندیم نے خود کو منوا لیا. پاکستان کو اولمپک چیمپئن بنوا دیا. عوام کہتے ہیں ورلڈ کپ کی ناکامی پر قوم مایوس تھی, ارشد نے سارے غم دھو دیے. ارشد ندیم کا اولمپک گولڈ میڈل تک کا سفر فلمی کہانی سے کم نہیں. پہلی بار جب ملتان گیمز میں قدم رکھا تو جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے, لیکن ارشد ندیم کا حوصلہ اور لگن اس کو پیرس اولمپکس تک لے گئے اور اس نے تاریخ رقم کر دی. ارشد ندیم کے آبائی علاقے میاں چنو میں بھرپور جشن منایا گیا. درجنوں دیہات کے لوگ ارشد ندیم کے گھر کے باہر پہنچے, ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے, آتش بازی بھی گئی. اہل علاقہ نے کہا کہ ارشد آئے گا تو پورے گاؤں کی دعوت ہوگی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی ہمیں آج خوشی ہو رہی ہے. آپ یہ کراؤڈ دیکھ لیں اور پورا علاقے کے جتنی بھی عوام ہے یہاں پہنچی ہے, 5-7 گاؤں سے آئے ہوئے ہیں, اور ہمیں اتنی خوشی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نعرے بازی ہو رہی ہے, ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا اور میڈل لے کر پاکستان جیت پایا. بہت خوشی ہے ماشاءاللہ, بیٹے نے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. عوام بڑی خوش ہے. دنیا کا ریکارڈ کام کر دیا ہے, ہمیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. مٹھائیاں بانٹیں گے, ادھر دیکھے چڑھائیں گے. کامیابی شاندار, جشن بھی دمدار. ارشد ندیم کا گولڈ میڈل حاصل کرنے پر گجرانوالہ میں بھی خوشی کا سما. مقامی جم میں نوجوانوں نے قومی ہیرو کی جیت پر مٹھائیاں تقسیم کی, پش اپس لگائے, ارشد ندیم اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو. سوشل میڈیا پر بھی اسٹار ایتھلیٹ کی دھوم. پیرس میں تاریخی گولڈ میڈل کے ساتھ ارشد ندیم ٹاپ ٹرینڈ بن گئے. ارشد ندیم کی تاریخی فتح نے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کیا. بین الاقوامی میڈیا بھی سرخی لگائے بغیر نہ رہ سکے. نیو یارک ٹائمز نے لکھا, ارشد ندیم نے اولمپکس کے ریکارڈ توڑ دیے. بی بی سی نے ارشد ندیم کی فتح کو تاریخی قرار دیا. الجزیرہ نے سرخی لگائی, ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا. گارجین نے لکھا, ارشد ندیم نے تاریخی جیولن تھرو کر کے میڈل جیتا. انڈیا ٹوڈے نے لکھا, مزدور کا بیٹا اولمپکس کا اعزاز پاکستان کے نام کیا. گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم خوشی سے رو پڑے. بھارتی میڈیا نے ارشد ندیم کی جیت کو بھرپور کوریج دی. خبریں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر قومی اسمبلی کا ارشد ندیم کو خراج تحسین. ایوان نے وزیر قانون کی پیش کردہ قرارداد میں متفقہ طور پر ارشد ندیم کو اعلیٰ سول اعزاز دینے کی سفارش کر دی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا, ارشد ندیم نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے, اس کا مثالی استقبال ہونا چاہیے. بلاول زردانی نے کہا کہ ہم فٹ بال ورلڈ کپ بھی جیت کر لا سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال بولے, کرپشن کا 2% بھی کھیل پر خرچ کر دیں تو ہر صوبے میں ورلڈ چیمپئن ہوں گے.
ارشد ندیم کو پاکستان کا پرچم پیرس اولمپک 2024 میں بلند کرنے اور 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل کا حقدار بنوانے پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ حکومت سے سفارش کرتا ہے جہاں وہ پاکستان کے بیٹے ارشد ندیم کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازے، وہیں کھیلوں کے میدان میں نوجوانوں کو ہر ممکن سہولیات وہاں پہنچائے۔ 27 سالہ ارشد ندیم نے اپنی بلند عزمی، انتھک محنت اور خلوص نیت سے ثابت کیا کہ وسائل کی کمی اور راہ کی دشواریاں راستہ نہیں روک سکتی۔ مشعل راہ ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، ان کا صحیح مثالی استقبال ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے آج ایک فخر کا دن ہے۔ پورا قوم اس کی جیت کو سراہتا ہے، ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا۔ ان ایتھلیٹس کا ساتھ دینا ہے۔ فٹ بال کا بھی ورلڈ کپ جیت کے لے کر آ سکتے ہیں۔ کراچی کا لیاری کا علاقہ، وہاں کا ہر دوسرا بچہ فیفا کا ورلڈ کپ جیت کے واپس لے کر طے کرنا چاہیے کہ اگلا اولمپک پاکستان ایک نہیں ہر صوبہ میڈلز جیت کے واپس آئیں۔ جو پاکستان میں کرپشن کا لیول ہے، اس کا اگر ہم 2% بھی اس پہ خرچ کریں تو ہر شعبے میں ہمارے پاس ورلڈ چیمپئن ہوں۔ یہاں پر خوشی کا موقع ہے، سوچنے کا بھی مقام۔ خدا کرے ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی اسی طرح کے سپوت پیدا ہوتے رہیں تاکہ ہر محاذ پر وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیں۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق ارشد ندیم نے انفرادی حیثیت سے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ اولمپکس میں پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ارشد ندیم کی غیر متزلزل لگن کا نتیجہ ہے۔ شاندار کامیابی ارشد ندیم کی ثابت قدمی اور مثالی محنت کا ثبوت ہے۔ ارشد ندیم کی شاندار کامیابی پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ارشد ندیم کی فتح پاکستانی ٹیلنٹ اور عزم کا عکاس ہے۔ جرمن سفیر ایلفریڈ گریننس نے ارشد ندیم کی کامیابی پر اپنے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایک حیرت انگیز جیت اور تاریخ بننے کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کا چیمپئن بنا۔ ارشد ندیم کی 92.97 میٹر تھرو نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ارشد ندیم، دنیا آپ کا نام جانتی ہے۔ چین کی زرعی شعبے میں ترقی قابل تقلید ہے۔ پاکستان کے 1000 زرعی گریجویٹس کو فریشر کورس کے لیے چین بھیجیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں سے خطاب، کہا اس سال زرعی برآمدات $7 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ Pakistan and China are two iron brothers. We have to now convert these relations into investment and commerce and trade relations. I decided to send 1,000 Pakistani boys and girls who are graduate in agriculture for advanced training in China. Our exports have increased in agriculture sector by $3 billion during the last financial year. We have fixed a target of additional $7 billion for this year. Pakistan چینی دوستی زندہ باد۔ اور اس وقت آپ کو پنڈی لیے چلے جہاں پر حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ اس کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا اور ملتا کیا ہے؟ $1.5 ارب سالانہ، 5 سال میں $7.5 ارب، اور ان $7.5 ارب کے عوض کچھ اور معاہدے، کچھ اور قرضے، کچھ اور سود کے اوپر قرضے، جن کو ادا کرتے کرتے پاکستان کے لوگ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرضوں کا یہ نظام، غلام بنانے کا یہ نظام، IMF کی غلامی کا نظام، اس کو چیلنج کریں گے۔ اور وہ سارے لوگ جو IMF کے فضائل بیان کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے آشکار کریں گے کہ یہ سامراجی طاقتوں کے نمائندہ ادارے ہیں۔ ان کے ذریعے سے پاکستان کو کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی، تعمیر نہیں ہو سکتی۔ بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔